إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دین پر چلنے کے حوالے سے ایک حقیقت جس کے نہ سمجھنے کی بنا پر جس کے بارے میں غلط فہمی کی وجہ سے کہنے والے اور سننے والے ان کی ایک بڑی تعداد دین پر عمل کرنے میں کمزور، سست اور ناکام. دین کے حوالے سے آئیے اللہ کی توفیق سے قرآن کریم کے حوالے سے اس حقیقت کو سننے سنانے سمجھنے سمجھانے کی عاجزانہ حقیر سی کوشش کرتے ہیں. شاید وہ بات اللہ تعالی کہنے والے اور سننے والوں کو سمجھا دے، ہمارے دلوں میں جاگودی فرما دے کہ جب تک زندگی ہے اللہ کی توفیق سے دین پر چلنا آسان. تو حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے لیے میں اور آپ سب حضرات و خواتین پوری توجہ کریں. بات میری اور آپ کی، کسی اور کی بات نہیں. وہ حقیقت یہ ہے کہ دین پر چلنے میں فضل الہی کا ہر سننے والے فرد اور ہر سننے والی عورت کا اپنا فائدہ، اور دین پر چلنے کے لیے اللہ تعالی نے میرے اور آپ کے دماغ میں کوئی کسوٹی نہیں رکھی، کوئی پرکھنے کا آلہ نہیں رکھا
کہ میں آپ پر سے کہ یہ بات میرے اور آپ کے لیے بہتر ہے کہ نہیں. دین کی بات ہو اور پرسوں میں سپریم کورٹ یہ مثال نہیں بنتی. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہو اور جائزہ یہ سول جج کہ یہ فیصلہ ٹھیک ہے یا غلط، تو وہ عدالت میں ہوگا یا آئیڈیالوجی کہاں ہوگا؟ اور جو فرق سپریم کورٹ میں اور سول جج میں ہے وہ میرے اور اللہ کے درمیان فرق نہیں. اس فرق کے بیان کرنے کے لیے اس کائنات میں کوئی مثال نہیں. جو بات کتاب و سنت میں اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول کی طرف سے آ گئی، سارے معیار ٹوٹ گئے، قدموں کے نیچے ہیں. معیار ہے کتاب و سنت. اس میں بات آ گئی میری نسل، آپ کی نسل اور پوری امت کے لیے اس میں خیر. آئیے اپنے محدود وقت میں قرآن کریم کے کچھ مقامات سے اس حقیقت کو اللہ کی توفیق سے باحوالہ سنتے اور سمجھنے کی کوشش کرتے. سورہ النساء مصطفیٰ سورہ النساء آیت شریفہ نمبر 66 اور اس کے بعد والی آیات. اللہ تعالی نے فرمایا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ. اگر ہم ان پر یہ فرض کرتے اپنی جانوں کو قتل کرو اور اپنے گھروں سے نکلو. یہ بات جو اللہ ذکر فرما رہے ہیں چھوٹی ہے یا بڑی ہے؟ اس سے اوپر بات کیا ہوگی؟ میں فضل الہی اپنی گردن کاٹ دوں، آپ اپنی گردن کاٹ دیں، اس سے اوپر کیا؟ یا اللہ کی طرف سے فرض یہ ہو اپنے گھروں سے نکل جاؤ، پائی جوڑ کے پیٹ کاٹ کے 30-60 کا 40-80 کا مکان بنایا، اللہ کا حکم آیا گھر سے نکل جاؤ. آسان ہے یا مشکل ہے؟ اللہ پاک نے ان دونوں حکموں کی شدت اس کو خود بیان کر دیا. ما فعلوه الا قلیل منهم، یہ نہ کریں مگر نہایت تھوڑے ان میں سے. اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنی گردن کا کاٹنا، اپنے بنے بنائے گھر سے نکلنا، حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے فرمایا یہ کرنے والے بہت تھوڑے ہیں. اب اس کے بعد سنیے وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَدُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. اور اگر بے شک وہ کرتے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی. مجھے براہ مہربانی جواب دیجیے کس کی نصیحت تھی؟ 2 باتوں. پہلی بات
اپنے آپ کو قتل کر دو. دوسری بات، یا اپنے گھروں سے. فرمایا اگر وہ کرتے جس کی نصیحت کی گئی تھی تو شر ہوتی یا خیر ہوتی؟ جواب دیجیے. سب بولو. تین صاحب توجہ کرو. لکان خیر اللہ. تو ان کے لیے کتاب والے رب، عرش والے رب کی بات پر عمل کرنا شاندار. شاندار وہ ہے جو عرش والا رب کہے، یا شاندار وہ ہے جو میں آپ کہوں. اللہ کی کوئی مثال نہیں. ایک بیمار ہوا، کہتا میں بالکل ٹھیک. ایکسپرٹ مخلص ڈاکٹر کہتے نہیں اس میں کورونا کے جراثیم ہیں. بات ڈاکٹر کی ہے یا اس کی ہے؟ ڈاکٹر کہے ٹھیک ہے، اس کے پاس جانے والا کہے میں بیمار ہوں. دونوں میں سے کس کی بات ٹھیک ہے؟ جواب دیجیے. اور یہاں جو فرق ڈاکٹر اور مریض کا ہے وہ فرق میرا اور اللہ کا نہیں. لکان خیر لہم. اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنے کہیں قتل کرنا، اپنے گھر سے نکلنا، یہ ان کے لیے شاندار. شیخ سعدی لکھتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں، مشہور سعودی مفسر ہیں، بہت ہو چکے ہیں. فرمایا جو خیر کے کام کرے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ خیر والے لوگوں میں سے ہوتا ہے. اور جو خیر والے لوگوں میں ہوتا ہے اللہ کے ہاں وہ شریر لوگوں میں شامل نہیں ہوتا. اور بس صرف یہی نہیں، وہ اشد تثبیتا. اللہ کے اتنے سنگین حکموں کا ماننا، اس کا دوسرا فائدہ کیا ہے؟ ان دونوں میں سے ایک حکم جس کا اللہ حکم دے اس کا ماننا ان کو بہت زیادہ ثابت قدم کرنے والا تھا. اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں اور شاید ٹھیک بھی ہو کہ منی بگیٹس منی، دولت دولت کو کھینچتی ہے. شاید ٹھیک ہو، لیکن یہ تو پکی بات ہے، نیکی نیکیوں کو کھینچتی. جب انہوں نے اللہ کے ان سنگین احکامات کو مانا، صحیح بات، شاندار کیا، اچھے لوگوں میں شامل ہوئے، شریر لوگوں سے نکل گئے. دوسری بات، اللہ کی اس بات کے ماننے کی برکت کی وجہ سے اللہ نے ثابت قدمی عطا فرمائی. وَيُصَدِّقُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. جو لوگ ایمان لاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ انہیں دنیا میں بھی ثابت قدم فرماتے ہیں اور آخرت میں فرماتے ہیں. اللہ کی ایک بات مانی، دو باتیں مانی، اب اللہ اسے بے وفائی کریں گے؟ نہیں. وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. باقی کاموں کے ماننے میں اللہ نے ثابت قدمی عطا فرمائی. اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے. ایک امتحان میں اللہ کی تابعداری کر کے کامیاب ہوا، اللہ تعالی آئندہ امتحانات میں اس کو ثابت قدمی عطا فرمائیں گے. تو جب اللہ ثابت قدمی عطا فرمائیں تو باقی پرچے آسان ہوں گے یا مشکل ہوں؟ اور اس کے برعکس
اگر اللہ کی نہ مانی، نافرمانی کی، تو آئندہ پرچوں میں تباہ و برباد ہوگا یا بچے گا؟ حضرات خواتین، اللہ کے لیے کچھ لے کے جاؤں میں اور آپ، ہم تباہ و بربادی کی طرف جا رہے ہیں یا کامیابی کی طرف؟ تیسری بات، اللہ کی ماننے سے کیا ملے گی؟ وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، جب وہ اللہ کی مانتے ہوئے اپنے سے ہی قتل کریں گے، گھروں سے نکل جائیں گے، تو تیسری بات یہ بیان کی، اس وقت یقیناً ہم ان کو دیں گے اپنی جانب سے۔ اللہ اکبر! ایک ہے دینا، ایک ہے اپنی جانب سے دینا، دونوں میں کچھ فرق ہے کہ نہیں؟ ایک یہ ہے کہ بڑا یہ کہے یہ تحفہ میری طرف سے آپ کے لیے ہے، اس کی خوشی زیادہ ہے، یہ چپڑاسی جا کے پکڑائے، نہ بات نہ چیز، دونوں میں کچھ فرق ہے کہ نہیں؟ وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، جنہوں نے ہماری مانی، تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم انہیں اپنی جانب سے کیا دیں گے؟ اجرن، اجر و ثواب کیسا؟ عظیما، عظیم فعیل کے وزن پر ہے عربی میں، اور مراد بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اور جس اجر و ثواب کو سب سے بڑے اللہ بہت بڑا کہیں، وہ کتنا بڑا ہو؟ مخلوق میں سے کوئی شخص دنیا میں رہتے ہوئے اس اجر و ثواب کا تصور بھی نہیں کرتا۔ اللہ وہاں لے جائے اور اجر و ثواب پانے والوں میں شامل فرما دے، پھر پتہ چلے گا کہ اس کا اجر و ثواب کتنا بڑا ہے۔ چوتھا فائدہ، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، انتہا کر، اور یقیناً ہم انہیں چلائیں گے کس پر؟ صراطا مستقیما، سیدھی راہ پہ چلائیں گے۔ اللہ کا ایک یا دو جس کا پابند کیا گیا حکم مانا بظاہر ناگوار، نہایت دشوار، طبیعت کو ناپسند، لیکن خیر کی راہیں کھل گئی۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، جب اللہ کی تابعداری میں آئے تو اللہ بے وفائی نہ کریں گے۔ زندگی کے تمام گوشوں میں، زندگی کے تمام مراحل میں، زندگی کے تمام پہلوؤں میں عرش والے رب اس کی رہنمائی فرما دیں گے، اور جس کی رہنمائی رب العالمین فرمائیں وہ کہاں بٹکے گا، کہاں گزرا ہوگا۔ دوبارہ ان آیات کا خلاصہ سن لیجیے۔ سورہ النساء آیت شریفہ نمبر 66 اور باقی آیات، ان میں اللہ تعالی نے یہ بیان کیا اگر ہم ان پر جانوں کو قتل کرنا یا گھروں سے نکلنا فرض کریں، ان میں سے نہایت تھوڑے لوگ یہ کریں۔ یہاں ایک اور بات سمجھ، دین پر چلتے ہوئے کثرت اور قلت کو نہیں دیکھتا۔ یہ جو بت ہے کہ سارے لوگ یہ کر رہے ہیں
یہ بت توڑیں گے تو بات بنے گی. جس نے اس بت کو پوجا اس کا کھانا خراب. بات واضح ہو رہی. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے شریعت کی پابندی کرنے والے کے لیے 4 فوائد اس مقام پر بیان کیے. پہلا فائدہ کہ اس نے شاندار کام کیا. جب شاندار کام کیا تو خیر والے لوگوں میں شامل ہو گیا, شریر لوگوں سے دور ہو گیا. دوسرا فائدہ, اللہ تعالی زندگی کے تمام گوشوں میں, امتحانات میں, آزمائشوں میں, ابتلاؤں میں اس کو ثابت قدم فرما. تیسرا فائدہ, اللہ تعالی اپنی جانب سے اسے بہت بڑا اجر و ثواب دیں گے, اور یہ اجر و ثواب دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی. اور چوتھا فائدہ کہ اللہ تعالی زندگی کے تمام مراحل میں, زندگی کے تمام موڑوں پر اس کی رہنمائی کریں گے. گمراہی سے, بھٹکنے سے, پھسلنے سے اس کو محفوظ کرنا. آئیے اسی حقیقت کو ایک اور انداز سے رب العالمین نے سورہ الانفال آیت شریفہ نمبر 24 میں بیان کیا. سورہ الانفال آیت شریفہ نمبر 24. توجہ سے سماعت فرمائیے اور التجا ہے گھروں میں جا کے ان آیات شریفہ کو بھی پڑھیں, ان کا ترجمہ اور تفسیر بھی دیکھیں. ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو, اے ایمان والو, استجیبوا. بعض مفسرین نے بیان کیا ایک ہے عجیب, گرامر کی بات ہے لیکن انشاءاللہ سمجھی جائے. ایک ہے عجیب اور ایک ہے استجیب. یہاں کیا ہے, عجیب ہے یا استجیب ہے؟ بولو سیما صاحب. استجیب, استجیب کے حروف زیادہ ہیں اور عربی میں قاعدہ ہے کہ عام طور پر جب کسی لفظ میں حروف بڑھتے ہیں تو معنی میں بھی اضافہ ہو. نظر صاحب کی بات واضح رہی. استجیب, یا اللہ مجھے آپ کو نصیب کر. بھٹک رہے ہیں, پریشان ہیں, دکھی ہیں, لیکن دوا کی طرف نہیں آ رہے, نہیں آ رہے مگر تھوڑے. استجیب خوشی سے, ایک ہے قبول کرو, ایک ہے خوشی سے. دونوں میں کچھ فرق ہے کہ نہیں؟ راج صاحب جی, بچے کو کہیں جاؤ میڈیکل اسٹور سے دوائی لاؤ, وہ منہ بنا کے جائے. اور ایک بچے کو کہیں جاؤ میڈیکل اسٹور سے دوائی لاؤ, جی ابا جی. ابھی وہ رانا صاحب سر کھجلتے ہوں, بچہ سامنے دوائی لے کے آ جائے. دونوں میں سے کس کا ماننا اچھا؟ جواب دیجیے. یہ میرے اور آپ کے لیے اچھا ہے, تو جب رب کی اس طرح تابع داری ہوگی تو کتنا اچھا ہوگا. کیا مجھ میں آپ میں ہے؟ دین پر چلنے والے بھی کتنے نخروں سے دین کی طرف آتے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی, ٹھیک. کھانا خراب تیرا ٹھیک کب؟ اگر ٹھیک سمجھتا تو یہ پہلے سے یاوا کوئی کیوں کرتا؟ استجیبو,
بخوشی قبول کرو. کس کو؟ للہ وللرسول. اللہ تعالیٰ کی آواز آئے, اللہ تعالیٰ کے رسول کی آواز آئے. کیا کرو؟ مانو. پھر مانو کا معنی نہیں, خوشی سے مانو. اس کے بعد سنیے, اذا دعاکم. کب مانو؟ کب مانو؟ جب بھی تمہیں آواز دیں. بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ وہ گنجائش ہے لیٹ کرنے کی, یہ گنجائش کی نہیں. میں آپ اتنی معمولی حیثیت کہ ہم اپنے معمولی ہونے کو بھی واضح نہیں کر سکتے. کچھ چیز نہیں ہم. کیا میں آپ پسند کرتے ہیں کہ جو ہمارے ماتحت ہے حکم اب دیں اور ہمیں شام کو کرے؟ کون پسند کرتا ہے؟ آج کھڑا کرے گا. میں جو نہیں کرتا یہ میں سب کر دوں. اولاد اگر ایسی ہو تو کسی دفعہ کہتے ہیں ایسی اولاد نہ ہوتی تو اچھا ہے. ایسی بات کہ نہیں. تو میرا اپنا معاملہ, میرا اور آپ کا معاملہ اپنے خالق کے ساتھ ہے. یہ ہے بندگی. اذا دعاکم پابند ہے فضل الہی, پابند ہے ہر بندہ, ہر عورت چیز کی. اذا دعاکم, جب بھی وہ پکارے. لیٹ والی کہانی, تاخیر والی کہانی اس کی سب بولو. اور اس کے بعد آخری جملہ لما یحییکم. اللہ کے رسول تمہیں بلاتے کس طرف؟ کس طرح بلاتے؟ یا اللہ, یا اللہ. سب کے ساتھ یا اللہ. مجھے آپ کو یہ بات سمجھا دیں, اللہ کی قسم اگر یہ یقین آ گیا, دین سے منہ ہٹانے کو بھی دل نہ چاہے. جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشتی. حضرات و خواتین, آج کے پہلے خطبے کا یہ آخری پیغام ہے. رب کی شریعت میں میری آپ کی زندگی ہے. کون سی زندگی؟ دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. کون سی زندگی؟ سعادتوں والی زندگی, اطمینان والی زندگی, لطف اور چین والی زندگی. اور اگر یہ نہیں تو جو ہم ہیں کو بیان کرنے کے لیے کہا. اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. ہر طرف سے بیماری کی, پریشانی کی, غم کی اور دکھوں کی خبریں. ہمارے عزیز ساتھی بھائی کرنل سجاد صاحب, ان کی بیٹی پردیش میں سعودی عرب میں, ان کے شوہر اور بیٹی کورونا کا شکار, اور باقی کون کون بیمار ہو رہا ہے. اللہ ان سب پر رحم, اللہ ان سب پہ رحم کرے, سب کو شفا دے. اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے, اور جو بچے ہیں اللہ ان کو بچا کے. حضرات و خواتین, اللہ کے لیے میں اور آپ سیدھے ہو جائیں. کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے, ہم سیدھے نہیں. نظر صاحب نہیں سیدھے,
جس نے ناراض ہونا اس کے گالی دے کے چلا جائے، نہیں سیدھے. میری اور آپ کی خیر سیدھے ہونے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، میری آپ کی خیر سیدھے ہونے. اور سیدھا ہونا کیا ہے؟ کتاب و سنت کو مانیں. اور ماننا کیا ہے؟ کتاب و سنت کی بات کانوں میں پہنچے، سراپا عمل کرنے والے. اللہ مجھے آپ کو ایسے ہی کر دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. سبحان ربك.